ایک ادارے کا ڈیجی وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آپ کے مدرخ حزب کے ویڈیوز چلاتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ تو ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور آیا اور کہا کہ مجھے یہ نام منظور نہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو دیا ہے، تو وزیر اعلیٰ بھی کس کا ہوگا؟ عمران احمد خان، عمران احمد خان اس کا ہی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی راج بھی اس کا ہی چلے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے میرا نام اناؤنس کیا وزیر اعلیٰ کے لیے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے، تو ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور آیا اور کہا کہ مجھے یہ نام منظور نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز ساتھیوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نام منظور نہیں، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں کام یا ٹانگ اڑائے۔ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا حکم تھا، اس کی تعمیل ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو دیا ہے، تو وزیر اعلیٰ بھی کس کا ہوگا؟ عمران احمد خان، عمران احمد خان اس کا ہی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی راج بھی اس کا ہی چلے گا۔ میرے آخرہ کی خطویر دا خبر پریوار اس کے بعد جب میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، باوجود اس کے کہ میرے وزیر اعلیٰ بننے میں انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا، اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ اسمگلر ہے۔ جب اس میں بھی ان کی موت ہوئی اور وہ بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس کے بعد ایک اور بیانیہ بنایا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ویڈیوز میں ایک ادارے کا ڈیجی، ایک ادارے کا ڈیجی وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آپ کے مدرخ حزب کے ویڈیوز چلاتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ پاکستانیوں، ویڈیوز چلائی گئی پریس کانفرنس میں، سنیں میری بات غور سے سنیں، بہت ضروری بات کرنے میں لگا۔ جب اس بیانیے میں بھی شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہیں، یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یا سہیل افریدی کو نااہل کر کے ریجیم چینج آپریشن ہوگا۔ اگر ان دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، یہ باتیں آج آپ نے غور سے سنیے۔ جب گورنر راج اور ریجیم چینج آپریشن میں کامیابی کو نہیں ملے گی جو آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، تو پھر سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا۔ ابھی میں آتا ہوں کہ گورنر راج لگانے کے لیے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا اعتماد ختم کریں مجھ پر۔ آپ لوگوں کو وہ خیبر پختونخوا کی عوام کا اعتماد مجھ پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب اسمگلر کا بیانیہ خلاف ہوا، دہشت گرد کا بیانیہ خلاف ہوا، تو اس کے بعد ایک اور کام انہوں نے شروع کیا جسے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑیں۔ اس کے لیے انہوں نے
بنائی جس میں کور کمانڈر پشاور اور IGNC بیٹھے تھے، وہ 24 رکنی کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا، انہوں نے پہلے 24 رکنی کمیٹی کو مجبور کیا، ڈرایا، دھمکایا، اس کے بعد انہوں نے وہاں کی عوام کو مجبور کیا۔ عوام کے ساتھ، بنا کے عوام کے ساتھ کوئی آپشن نہیں کیا، کیونکہ ڈرون میں 21 لوگ شہید ہو رہے تھے۔ یہ دوسری طرف دوسرے بیانیہ بناتے ہیں کہ ہم فوج کے دشمن ہیں یا ہم اداروں کے دشمن ہیں۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، نہ ہم فوج کے دشمن ہیں نہ اداروں کے دشمن ہیں، لیکن جو جرنیل بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، ہم اس کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں ہو، ہم اس کسی منصوبے کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں فیصلہ ہو اور ہم پر یہاں رسالت ہو۔ ان تمام فیصلوں سے میں باغی ہوں، تم باغی ہو، باغی ہو، ہم سب باغی ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے انصاف کو، صوبائی حکومت کو ایک ادارے میں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہیں۔ ادھر گئے۔ میرے پاکستانیوں، میں وزیر اعلیٰ جب بنا تو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا۔ پارلیمانی اجلاس کے دوران مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ان کی جنازے میں شرکت کریں۔ میں اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چھوڑ گیا، وہاں سے اٹھ گیا اور میں نے اپنی فوجی جوانوں کے جنازے میں شرکت کی، اپنے فوجی جوانوں کے شہداء کو اپنا کندھا کیا۔ اس کے بعد FCI ہیڈ کوارٹر پشاور پر خودکش دھماکہ ہوا، وہاں پر ہمارا FCI جوان شہید ہوئے، ان کے جنازے میں ہم نے شرکت کی۔ لیکن میرے پاکستانیوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے